تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. یا یہ نہیں فرمایا میری عبادت کرو، بلکہ کیا فرمایا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، من قبلکم والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تم عبادت کرو. اب کیا مطلب ہوا کہ رب کی عبادت، رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہ کیوں کہا کہ رب کی عبادت کرو؟ رب کی عبادت رب نے اس لیے اپنا نہیں فرمایا. رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا. آگے فرمایا کیسے رزق دیتا ہے؟ الذی جعل لکم الارض، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشا کیا بنایا؟ بچھونا بنایا، والسماء اور آسمان کو بنایا، بناءً آسمان کو چھت بنایا، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج تاکہ اس پانی کے ذریعے بھی، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم تمہارے لیے اس زمین سے پھل نکالے، رزقا لکم جو تمہارے لیے تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ، پس تجعلوا للہ، آپ نے ایک کام کرنا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہم اپنی وراثت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. اسی طرح اللہ رب العالمین احد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ فرمایا کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر، میں سب معاف کر دوں گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. جتنے مرضی عمل کرو، جتنی مرضی عبادات کرو، یہ آپ کے اگر عقیدہ توحید کے اوپر استقامت نہیں ہے تو یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر لکھ دو. پانی کے اوپر لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا. جس طرح پانی کے اوپر لکھا نہیں جاتا، اس طرح اللہ کے یہاں اس کا عمل قابل قبول بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ملاوٹ آ گئی، اور ملاوٹ کو اللہ پسند کرتا ہی نہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو آیا تھا وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ من غش فلیس منا. وہ کو ملاوٹ کرتی تھی، چیزوں میں ملاوٹ کرتی تھی. اور مسلمان بھی اگر عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے اگر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت کی کوئی طلب، کوئی ضرورت نہیں ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ وہ اللہ رب العالمین نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا. اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنانے کے بعد من السماء ماء، اس آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہاری فصلیں سیراب ہوں، اور اس فصلوں کے اندر سے، اس زمین کے اندر سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تمہارے لیے پھل پیدا کیا، من الثمرات تمہارے لیے پھل پیدا کیے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی زمین تو ایک ہے، اس کے اندر سے پھل کیسے کیسے نکلتے ہیں؟ ایک ہے پھل کیسے کیسے نکلتے ہیں، کس کس رنگ کے نکلتے ہیں، کس کس ذائقے کے نکلتے ہیں، کیسے کیسے پردے میں بنے ہوئے نکلتے ہیں، کیسے صاف اور شفاف نکلتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم میرے لیے ہو. میرے لیے کیسے ہو؟ میری عبادت کرو. میری عبادت کا طریقہ یہ 30 بارے قرآن کریم، 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، پھر اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. آپ موت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
یہ آپ کو اس کے لیے بھیجا۔ سورہ حشر میں فرمایا ایمان والو اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اس نے اپنے نفس کو دیکھو، اتنی عمر بیتنے کے بعد اس نے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا اور اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ جو زندگی ختم ہونے کی طرح، ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ایک ہوا نکلنے کی دیر ہے اور انسان کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، پھر وہ رسا بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جنات چمٹ جائیں گے، جی ہم تو غسل نہیں دے سکتے، اس کے بدن کے کپڑے ہم استعمال نہیں کر سکتے، پتہ نہیں جنات ہوں گے، اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا صابن ہم استعمال نہیں کرتے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس کے بدن کے ساتھ نہ لباس لگا ہوا پسند کرتے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا استعمال نہیں کرتے، اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا صابن استعمال نہیں کرتے، اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی خوشبو پسند نہیں کرتے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے اور اس کے لیے اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ سچ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں، نہ ناحق دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، بس اس پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعمانی لا یشبعانی، منعمانی لا یشبعانی، منعوم فی الدنیا و منعوم فی العلم۔ یہ جو جس کی ہرس میں تم لگے ہو نا اور کہتے ہو کہ میرا پیٹ سیر ہو جائے گا، سیر کبھی بھی نہیں ہوگا، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے گا، لیکن آپ کے دل میں پھر بھی تمنا ہوگی کہ ایک مکان ہی تو بنایا تھا، 4-5 بیٹے تھے، ابھی 4 اور بھی بنانے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اسی کے مقابلے میں یہ جب دنیا کی ہرس ختم نہیں ہوتی نا، اسی کے مقابلے میں دین کا علم ہے۔ دین کا علم ہے۔ آج آپ نے سیکھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کیا کس کام کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے لیے کس کس چیز کو پیدا کیا، انسانوں کی اتباع کے لیے کس کس مخلوق کو اس کے اتباع کا بنا دیا۔ تو آپ کے دل میں اگر اس کی محبت ہے، آپ کے دل میں اگر اس کا شوق ہے، آپ کے دل میں اگر آخرت کی فکر ہے، آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہے، صرف نام سے اور نعروں سے نہیں، صرف نام اور نعروں سے تو مشرکین مکہ بھی لگایا کرتے تھے نا، جیسے میں نے قبل جمعے میں بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ یہی کہتے تھے، یہی تو جو آج ہماری چال ہے نا، یہی وہ بھی یہی چال چلتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی چال چلتے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی جھنڈیاں لگا کر کے دیتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ عشق کر دی ہے۔ عشق یہ نہیں ہے، کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا فرمایا؟ اتباع ہے۔ اتباع کیسی اتباع ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو اللہ مجھ سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہو اللہ مجھ سے محبت کرے تو فاتبعونی، میرے طریقوں کی اتباع کرو، میرے طریقوں کی اتباع کرو۔ خوشی آتی ہے تو ہم آپے سے پار نکل جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم کون سا مولوی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ کر لیں گے پھر دیکھی جائے گی، ہم کون سا مولوی ہیں، کر لیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ اگر کوئی مولوی سے اوپر نیچے بات ہو جائے نا، کیا کہتے ہیں، کوئی مولوی، کوئی قاری صاحب یہ کام کر رہا ہے، کوئی قاری صاحب یہ کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں قاری صاحب یہ انسان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، قاری صاحب یہ انسان ہے۔ ہاں وہ آپ کا رہبر و رہنما ہے، اس کی غلطی نظر آتی ہے، جو 24 گھنٹے مسلح کے اوپر کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اتباع، اتباع کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو، پیارے طریقوں کو اپنی چاہت کے مطابق نہیں، رب کی رضا کے لیے وہ کام کرنا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا، میں نے پہلے بھی فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کی مومن کے لیے قید خانہ بنی کیوں ہے؟ اس لیے تو بنی ہے کہ اپنی خواہشات کو
ترک کرنا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دینا، اس میں دیکھنا یار میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تیل مہندی کروں، کیا میرے نبی کا طریقہ ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈھول والوں کو بلا کے ڈھول بجاؤں، کیا میرے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اور مرد کو مولوی کو لے کے عورت کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے الگ سے جاؤں، کہ میرا رب یہ چاہتا ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے، کسی عورت کے سامنے کسی غیر محرم کو لے کے جاؤ؟ میرا رب یہ چاہتا ہے؟ ہم رسومات میں ڈوبے ہوئے، کہیں میرا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ رشتہ دار نہیں تھا؟ افن باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہیں کہا، گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ تکلیفیں آتی ہیں، کب آتی ہیں؟ آپ کو ہو کہ میں صحیح دین کے راستے پر چلوں اور مجھے کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو چھپا کے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جب دین بیان کرو گے تو گھر سے دشمن اٹھیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر مشہور قول بھی بنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا مخالف کرنا ہو تو گھر میں حق بات کہہ دو، بس کہہ دو حق بات۔ آپ گھر میں بیٹھ کر، ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر قسمت سے دیکھ بھی لیا تو اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ سب چیزوں کا حل اس میں ہے، سب چیزوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے، سب چیزوں کا، معاملات کا، ہر اعتبار کا، ہر لحاظ سے حل قرآن مجید ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم کیا 2.5 گھنٹے کی فلم لگی ہوتی ہے، سکرین کھل ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کی فلم، جوان بیٹی بھی ساتھ ہے اور جوان بیٹا بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، خاوند بھی ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں بیٹا آپ نے گانے نہیں سننے، بعد میں کہتے ہیں قاری صاحب ہماری اولاد نافرمان ہوگی، یہ بات ہی نہیں سنتی۔ نافرمان تو تم اللہ کے ہو، وہ طریقے سے فرماندار ہو۔ جب ہم خود نافرمانیوں کی طرف ان کو لے کے آ رہے ہیں، جب ہم خود نافرمانیوں والا ماحول ان کو دے رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آئیں گے؟ تو فرمایا یہ سب کام آپ کے لیے کیے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، زمین کو آپ کے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں تک محدود نہیں ہے کہ آپ کو پھل دے دیے، آسمان سے بارش برسا دی، فصلیں بنا دی، سب کچھ دے دیا، رزق دے دیا، جس رزق کے لیے ہم اپنے 24 گھنٹے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، نیندیں حرام کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پورا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق اپنے 5 فٹ کے جسم کو ڈالے کہ نہیں ڈالے؟ اگر ڈالے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو اس کی فکر کریں۔ موت سے پہلے موت کی فکر ہوگی، اس سے پہلے فکر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اب اسرائیل علیہ السلام آ گیا ہے، ہاتھ میں درہ لیا ہوا ہے، منہ سے مارنا پٹائی شروع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ گنہگار آدمی کا جیسے آپ دیکھتے ہو نا، مرنے کے بعد انسان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیوں بدلتا ہے؟ اس کے چہرے کے اوپر وہ دروں کی پٹائی ہوتی ہے، جس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے نا تو پٹائی شروع ہوتی ہے، پھر چہرے کا رنگ، پھر کو یا اللہ بس میری پکی سچی توبہ، پھر کام نہیں آئے گی، پھر آپ